تو مزید حضور کی امت کو توڑنے کی سازش نہ کرنا، محبت جوڑنے کے لیے ہے۔ حضور کی محبت ایک مرکز پہ جمع کرتی ہے۔ نام محمد سے پوری امت کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے توڑنے کی بدکاری ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کرتے ہیں۔ نہیں، اس سے جوڑو، انسانوں کو قریب کرو۔ میں اکیلا حضور کی محبت کا ٹھیکیدار بن کے نہ بیٹھ جاؤں۔ میرے امام نے بھی کہا تھا، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرح جو کام کر رہا ہے اس کو کرنے دو، راستہ دو، راستے کو شادہ کرو، ایک دوسرے کی قدر سیکھو، پگڑیاں نہ پھاڑو، جبے نہ ادھیڑو، ایک دوسرے کے پیچھے لٹھ لے کے نہ پڑ جاؤ۔ میرے طریقے سے اگر آپ متفق نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مجھے ماننا فرض نہیں ہے، میں کوئی پیغمبر نہیں ہوں، رسول نہیں ہوں، یہ میرا اپنا وضع کردہ طریقہ ہے۔ آپ کے طریقے سے اگر مجھے اختلاف ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ حضور کی امت کو جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی بدکاری کبھی نہ کرنا۔ اس وقت نیل کے ساحل سے تابخا کے کاشغر امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، اور آج پوری دنیا کے اوپر نظر دھڑا کے دیکھو، جہاں بھی آتش و آہن برستے ہیں وہ بستی مسلمانوں کی ہوگی۔ کافر آج خوشی کی زندگی جی رہے ہیں، ان کے گھر آباد، ان کے ملکوں کے اندر امن اور وہ معاشی خوشحالیوں میں اور معاشرتی آسودگیوں میں، اور ہم آج بھی 21ویں صدی کے اندر بھی آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں کوئی تھوڑا سا ظرف بڑا کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری۔ آج ہم جہاں کھڑے ہمیں سوچنا ہوگا، اور اس امت کو تقسیم نہیں کرنا، اس امت کو جوڑنے کی کوشش کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ حضور کا نام جوڑتا ہے، حضور کا نام انسانوں کو ایک لڑی میں پروتا ہے۔ صہیب روم سے آئے تھے، بلال حبشے سے آئے تھے، سلمان فارس سے آئے تھے، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ المکرمہ کے رہنے والے تھے، حضرت سعد مدینہ رسول کے رہنے والے تھے، لیکن سب کو جوڑ کر کے ایک لڑی میں پرو دیا۔ کسی نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سلمان بن اسلام۔ کہا یہ کیا بول رہے ہو؟ کہا 100 بار بھی پوچھو گے تو یہی جواب ملے گا، میں سلمان ہوں اور فرزند اسلام ہوں۔ اپنی شناخت دین کے ساتھ جوڑو، اور حضور علیہ السلام کی محبت انسانوں کو باہم یکجا کرتی ہے اور امت واحدہ بنتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کا حکم ہے، یہ کوئی میری خواہش نہیں ہے، میری تمنا نہیں ہے کہ اس کو آپ مسترد کر دو کہ یہ بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس لیے حضور کی محبت انسانوں کو، حضور کے غلاموں کو جوڑتی ہے اور وحدت کی لڑی کے اندر پروتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشم ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مومی ناستیم۔ تو یہ محبت انسانوں کو جوڑتی ہے۔ اچھا، میں بات کو آگے بڑھاؤں، اور وہ یہ کہ محبت وہ قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں تقاضا کیا جاتا ہے۔ ہم اپنی خواہش کے مطابق کوئی ضابطہ طے نہیں کریں گے، اللہ کے رسول ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ وہ محبت جو اطاعت سے جڑی ہو، جو فرما برداری سے جڑی ہو۔ شریعت اسلامیہ کا ہم سے تقاضا اس محبت کا ہے۔ محبوب کا حکم تو بڑی دور کی بات ہے، محبوب کی منشا ہی محب کے لیے کافی ہوتی ہے۔ محبوب حکم دیں اور بار بار ایک بات کا حکم دیں اور ہم اس کے قریب نہ جائیں اور ہم عاشق رسول کہلائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب نے حکم بھی نہیں دیا، صرف محبوب کی منشا پالی تو اپنی زندگی کو اسی پر استوار کر لیا۔ صحابہ کی زندگی آپ دیکھیے، مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے، ایک مکان تعمیر ہو رہا تھا، اس طرز تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ پوچھا کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ آقا کریم علیہ السلام گزر گئے، کچھ کہا نہیں زبان سے۔ کسی نے اس انصاری صحابی سے کہا کہ حضور تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار حویدہ نہیں ہوئے، شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان کو زمین بوس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ گزران ہوا، دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر پڑا ہے، فرمایا اس صحابی کو بلایا گیا، کہا کہ میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا
اور آج کیا دیکھ رہا ہوں ملبے کا ڈھیر پڑا ہے. عرض کی حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. اپنے عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. طرز معاشرت سے لے کر انداز سیاست تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور آقا کریم کو سلام پیش کرتے ہیں. حضور رخ پھیر لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں. تو وہ سمجھے کہ شاید حضور نے اتفاقاً ادھر رخ فرما لیا تو ادھر سے جا کے سلام کرتے ہیں. آقا کریم پھر رخ پھیر لیتے ہیں. اب یقین ہو گیا کہ حضور علیہ السلام ناراض ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے. تو وہ صحابہ سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام مجھ سے ناراض ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے. تم پاس رہتے ہو، بتا سکتے ہو کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو نے یہ جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے شاید ناراضگی کا سبب یہ ہو. ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی، امت کے مردوں کے لیے سونا اور چاندی حرام قرار دے دیا گیا ہے. اور وہ بھی 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی، وہ بھی انگوٹھی چین نہیں، انگوٹھی بھی 1-2 نہیں. اگر کسی نے پہن لی تو چاندی کی جائز رکھی گئی ہے، لیکن سونے کا ایک ماشا بھی جائز نہیں رکھا گیا. اور تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے. آتش دوزخ کا انگارہ قرار دے چکے ہیں حضور اس کو. چونکہ تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے، تم ایک لمبے سفر سے آئے ہو، تو شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو. تو وہ آگے بڑھے اور یوں انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے کہا حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟ یہ رہی. تو آقا کریم نے اس کو پکڑا اور یوں پھینک دیا. صحابی بیٹھ گئے، ناراضگی کی وجہ یہی تھی، ختم ہو گئی. مجلس چلتی رہی، حضور گفتگو کرتے رہے. جب محفل اختتام کو پہنچی لوگ پلٹنے لگے تو وہ بھی واپس جانے لگے. تو کسی نے اشارہ دیا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو شرعاً نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے. تو اس صحابی نے جو جواب دیا سنیے. اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے. یہ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، لال ہے، پکھراج ہے، نیلم ہے، کچھ میں پڑا رہے میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا. وقت طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو میرے حضور نے پھینک دیا. میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دی ہے، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دی ہے، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دی ہے، کوئی ایسا انداز تکلم تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دیا ہے، کوئی ایسا لباس تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دیا ہے، کوئی ایسی رسم تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دی ہے. ہم دیکھیں، بار بار اپنے اندر اتر کے دیکھیں. میرے استاد علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، اور لوگ تمہیں پوچھیں اور تمہیں بتانا پڑے جناب میں دیکھو مسلمان ہوتا ہوں، عاشق رسول ہوتا ہوں، غلام مصطفیٰ ہوتا ہوں، مذہب کے خانے میں دیکھو اسلام لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی پوچھنے کی نوبت آئے نہ تمہیں بتانے کی ضرورت پڑے، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے. تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. اور جب تم نیڑے آؤ تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں لوگ دور سے دیکھیں تو کہے یہ حضور کا غلام آ رہا ہے، لیکن جب لوگ تمہارے قریب آ جائیں تو پھر انہیں پتا چلے کہ یہ دور دور سے تو بھلا بھلا لگ رہا تھا، رشتہ داری کر کے دیکھا، کاروبار کر کے دیکھا، ہمسائیگی میں گھر بنا کے دیکھ لیا، کاروبار کر کے دیکھ لیا، ادھار دے کے دیکھ لیا، سفر کر کے دیکھا، تو پتا چلا کہ یار دور سے تو اچھا لگتا تھا، داڑھی کا سائز بھی ماشاءاللہ بہت اچھا.